حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درود پاک کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ ترغیب و ترہیب کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے وضو کا طریقہ میں حدیث نقل کی ہے کہ آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے، اور پچھلے چند ہفتوں سے مجھے مختلف ہفتہ وار اجتماع میں شب جمعہ کو بذریعہ مدنی چینل حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور آج الحمدللہ عز و جل ارشد نگر جمشید پور ہند کی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ اسلامی بھائیوں کی اس اجتماع میں شرکت 100 کروڑ مرحبا، اور آج حاضری بھی ارشد نگر میں ہے، اور یہ ارشد نگر محسن دعوت اسلامی رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی نسبت سے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمارے اس شہر اور جگہ کا نام ارشد نگر رکھا ہے۔ جمشید پور ہند کا یہ علاقہ ہے۔ تو یہ کہ ایک ولی کامل مجھے ان کے ساتھ رہنے کی بھی کچھ سعادت نصیب ہوئی ہے، اگرچہ امیر اہل سنت سے ان کے بڑے پیارے اور بڑے میٹھے اور بڑے خوبصورت تذکرے بھی سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور چند مرتبہ باب المدینہ جب یہ تشریف لائے تو قریب سے بھی دیکھنے کی، اور شاید اگر میں کہوں کہ کئی ایام شب و روز داخل کروا دیتی ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے نیتیں کرواؤں گا بھی۔ آپ بھی اپنے حسب حال نیتیں کرتے جائیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کرنے کی کوشش کیجیے۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، جیسے التحیات میں بیٹھتے نا،
دو زانوں بیٹھوں گا، اور اگر تھک جائیں تو پھر جیسے آپ کو مناسب خیال ہو وہ بیٹھے، لیکن پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں جو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں نا، وہ برائے کرم احتیاط کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں پردے میں پردہ کرنے کی عادت نصیب ہو جائے۔ کتھئی چادر یہ دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا خوبصورت سا ایک انداز ہے، ہمارے مدری حلیے کا حصہ بھی ہے، اس کو ساتھ رکھے، یہ بہت کام آتی ہے۔ کتھئی چادر، براؤن چادر۔ اجتماع کثیر ہے، اسلامی بھائی آئیں تو آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا، کوئی دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر مصافحہ کروں گا، مسکرانے کی بھی کوشش کروں گا، اور مسکرا کر نیکی کی دعوت پیش کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ یہ نیت کر لیجئے، کیونکہ اجتماع کے بعد ماشاءاللہ کثیر تعداد ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں، تو اگر ہم ملاقات کریں گے، انفرادی کوشش کریں گے، جیبی شاید رسالے اگر اللہ کرے جیب میں ہوں، یا جو بھی مقتد المدینہ کے رسالے ہوں، تحفے میں پیش کرنے کی بھی نیت جس کی بنتی ہے بنائے۔ مقتد المدینہ سے جیبی شاید رسالے، سستے سستے رسالے ہوتے ہیں، کم قیمت کے ہدیتیں حاصل کر کے جیب میں رکھیں، نئے نئے اسلامی بھائی سے ملاقات کریں۔ آئندہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور دیگر ان کے رابطے وغیرہ رکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ نئے نئے اسلامیوں سے ملاقات کروں گا، سلام کروں گا، کوئی سلام کرے گا تو سلام کا جواب بھی عرض کروں گا، پیش کروں گا۔ تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا، نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ حتی الامکان اکثر بیان میں نگاہیں نیچی رکھنے میں کامیاب ہو سکوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ نمبر 394 394 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ عز و جل کا خواب میں دیدار کیا تو عرض کیا، یا رب عز و جل، جن اعمال کے ذریعے تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرتے ہیں، ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، اے احمد، وہ میرا کلام پڑھنا ہے۔ میں نے عرض کیا، سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے؟ فرمایا، سمجھ کر اور بغیر سمجھے دونوں طرح سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے آج کے بیان میں کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کی ہے کہ آج کے اس بیان میں یعنی امیر اہل سنت کا بہت مختصر سا مدنی مذاکرے کا مدنی گلدستہ بھی تیار کروایا ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ باپا کا بیان میں مدنی گلدستہ یعنی مدنی مذاکرے کے مدنی پھول جو قرآن مجید کی درستی کے حوالے سے ہے، وہ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، اور اس میں یہ بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ
امیر اہل سنت کی پیر و مرشد کی زیارت بھی ہو جائے گی ویڈیو کی صورت میں. تو آج کا جو بیان ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید رب کریم کا جو پاکیزہ کلام ہے اس کے پڑھنے کے حوالے سے ہے. کافی سارے میں نے کوشش کی ہے مختلف کتابوں سے. احیاء العلوم جو مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں سے بھی کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عرض یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین و فیضان مختلف مقامات پر جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں اور ارشد نگر جمشید پور ہند کے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ جو روایت اور حکایت وغیرہ بیان کروں سنیے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ تبصرہ تو خیر کچھ نہ کچھ تو اس میں درس وغیرہ بیان ہوتا ہی ہے، لیکن اتنے واقعات الحمدللہ پڑھے کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. اور واقعی ایسا دل میں قرآن کی محبت، تلاوت کی محبت، تلاوت کی چاشنی، تلاوت کی رغبت، پھر اس پر جو برکتیں ہیں. اللہ اللہ. حدیث پاک ذرا توجہ سے سنیے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن حکیم شفاعت کرنے والا ہے، اس کی شفاعت مقبول ہے، اور حق نہ پہچاننے والے کی شکایت کرنے والا ہے، اس کی شکایت حق کو سچ مانی جائے گی. جس نے اسے یعنی قرآن پاک اپنا امام بنایا، یعنی اس کے جو احکام ہیں، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا گیا، جس چیز سے منع کیا گیا، اس حوالے سے کہ اس کے مطابق اگر عمل کیا یہ یعنی قرآن پاک اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پسے پشت ڈال دیا اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کو وصیت فرمائیں. ارشاد فرمایا اللہ تعالی کا تقوی لازم پکڑ لو، کہ یہی سارے معاملے کی اصل ہے تقوی. الحمدللہ پچھلے ہی ہفتے کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی کے مختلف اقسام پر بہت خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے. یہ باب المدینہ کراچی کے دارالعلوم امجدیہ کے ایک طالب علم نے سوال کیا تھا تقوی کے حوالے سے، ویڈیو سوال تھا. اس ویڈیو سوال پر امیر اہل سنت نے ماشاء اللہ تقوی کے متعلق بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے. جنہوں نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پائی ہوگی ان کو تقوی کے متعلق بہت پیاری معلومات ممکن ہے کہ حاصل ہو گئی ہو. البتہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی لازم پکڑ لو، کہ یہ سارے معاملے کی اصل ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید ارشاد فرمائیں. فرمایا تلاوت قرآن ضرور کیا کرو کہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے واسطے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفیع بن کر آئے گا. سنیے ایک اور حدیث سنیے. حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز
ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگی، جبکہ سورج دنیا کے گھروں میں چمک کر رہا ہوتا ہے، دنیا کے گھروں میں چمک کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے خود اس پر عمل کیا؟ یعنی تاج تو اس کے ماں باپ کو پہنایا جائے گا، اس کا اپنا مقام اللہ ہی خوب جانتا ہے، جو اس طرح قرآن پڑھتا ہوگا۔ تو وہ خوش نصیب ماں باپ اس حدیث پر بار بار توجہ کریں کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کس قدر عزت عطا فرمائے گا، کیسا تاج اس کو عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت صاحب قرآن، یعنی قرآن سمجھنے والا اور عمل کرنے والا آئے گا، تو قرآن کہے گا اے رب اسے لباس پہنا، تو صاحب قرآن کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر کہے گا اے میرے رب اسے اور بھی پہنا، تو اسے عزت و کرامت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ پھر کہے گا اے میرے مولا اب اس سے راضی ہو جا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے! قرآن کیا کہے گا؟ اے مولا اب اس سے راضی ہو جا، خطائیں معاف فرما دے، یعنی خطائیں معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا اور ارشاد فرمائے گا قرآن پڑھتا جا۔ کیا ارشاد ہوگا؟ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے زیرے چڑھتا جا۔ ہائے ہائے! اور اللہ تعالیٰ ہر آیت کے بدلے میں اس کی نیکی بڑھاتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن سے قیامت کے روز ارشاد فرمایا جائے گا، پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا، اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، تاکہ تھوڑی تلاوت میں زیادہ منازل طے کر سکے۔ بے شک تیرا ٹھکانہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کو تو آخر میں پڑھے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت بیان کیا گیا ہے کہ خطابی فرماتے ہیں قرآن پاک کی آیات کی تعداد جنت کے درجات کے برابر ہے، لہذا حافظ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا، اور جس کو جتنی قرآنی آیات یاد ہوں گی اتنے ہی درجے پر اسے مقام عطا فرمایا جائے گا۔ لکھتے ہیں مسلمان کو زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ہمارے گھر میں موجود ہے۔ شاید ہی کسی مسلمان کا ایسا گھر ہو جس میں قرآن موجود نہ ہو۔ یقیناً اس کا ہونا، قرآن پاک کا گھر میں ہونا، یہ بھی باعث برکت ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا، درست پڑھنا، پھر اسے سمجھنا، درست سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہ ایک درجے طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھیے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ترغیب کتنی ہے، کس قدر قرآن کی تلاوت کرنے کی حرص پیدا کروائی جا رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ غور کیجئے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلانے میں سنجیدہ نہیں ہیں، صرف دنیا کی تعلیم کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو سورہ فاتحہ تک نہیں آتی، سورہ اخلاص تک نہیں آتی، بلکہ معذرت کے ساتھ برا مت مانیے گا،
کلمہ درست پڑھنے نہیں آتا. وضو، نماز، غسل، فرائض وغیرہ تو اس پہ تو بھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا، مگر یہاں قرآن مجید کی بات کی جا رہی. تو اس قدر وہ مطلب بے درکاری اور اس قدر بے توجہی برتنا کیسا. چلے اگر آپ کا بچہ دنیا میں کوئی بہت اچھی تعلیم پانے میں کامیاب ہو بھی گیا، مثال کے طور پر اس کو کوئی ملکی سطح کا کوئی ایوارڈ مل گیا، آپ کو بھی بلا کر دے دیا گیا، کتنوں نے دیکھا، کتنوں نے جانا کیا ایوارڈ، کتنا ایوارڈ کس نے دیا، کیا دیا. وہ ماں باپ توجہ کریں جن کی اولاد قرآن درست پڑھنے والی اور جیسا روایتوں میں بیان کیسا قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن سمجھنے والی ہو، قرآن سیکھنے والی ہو. جب اس کے ماں باپ کو قیامت کے روز بلایا جائے گا، قیامت کے روز جب اسے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اعزاز عطا کیا جائے گا، تاج عطا کیا جائے گا، ان کا اکرام اور ان کا احترام کا سلسلہ ہوگا. اب غور کیجئے کس قدر اس کے ماں باپ کے قلب میں مطلب اس کی مسرت کا کیا عالم ہوگا تھا. سوچیے تو سے حدیث پاک میں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اس کا علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے والدین کو قیامت کے روز نور کے تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور ایسے دو حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا ان کی قیمت کے برابر نہ ہوگی. عرض کریں گے اے مدری چینل کے ناظرین اور میرے اجتماع کے شرکاء، میرے اجتماع میں حاضر آنے والے اسلامی بھائیوں، ذرا سنیے غور سے. عرض کریں گے ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا، یعنی ہمیں یہ لباس کس وجہ سے پہنایا گیا. تو انہیں جواب دیا جائے گا اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا تھا. کیا یہ روایتیں ہمیں ترغیب نہیں دے رہی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن درست پڑھانے کا اہتمام کریں؟ یعنی خود تو پڑھنا ہے. اس موضوع پر تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کروں گا کس طرح ہمارے بزرگوں نے قرآن پڑھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بات تو عرض کروں کہ بچہ گھر کے اندر چھوٹا بچہ ہے، اب اس کی پرورش تو ماں باپ کے ذمہ ہے نا. اب ماں باپ تو ایسا نا کہ اب بھی تو بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی خوشخبری آئی ہے کہ امید ہو گئی ہے، کون سی اسکول میں داخل کرائیں؟ اب اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس میں کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کیا سیکھیں گے، کیا نہیں سیکھیں گے، کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں. ایک ہی دھن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب تو آپ کے ہند میں بھی دارالمدینہ کھل رہے ہیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے جمشید پور میں بھی، ارشد نگر میں بھی دارالمدینہ کھل جائے. تاج پور میں تو مجھے اطلاع ہے دارالمدینہ کے کھلنے کی، اور بھی شاید ایک دو شہروں میں مجھے کچھ اطلاع ہے کہ کھل رہے ہیں. بمبئی میں تو خیر دارالمدینہ قائم ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس میدان میں قدم تو رکھ ہی دیا ہے کہ اب پڑھائی رہے دنیا، تو آ جاؤ، ہم تمہیں دنیا تو پڑھائیں گے لیکن تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ پڑھائیں گے، تمہیں قرآن کے ساتھ پڑھائیں گے، تمہیں نیکی کی دعوت کے ساتھ پڑھائیں گے، اور بتائیں گے کہ شریعت و دین پر رہتے ہوئے کس طرح تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. جیسے مدنی چینل دیکھ لیجئے، یعنی یہ تصور کس کا کہ چینل وہ بھی ایسا کہ نہ صرف یہ کہ گناہ سے بچاتا ہوگا بلکہ دیکھنے والے کو نیکیاں دلاتا ہوگا. چینل ایسا کہ جس کو دیکھنے والا اگر غیر مسلم ہوتا تھا تو کئی غیر مسلم واقعات ملتے، مسلمان ہو گئے. ہاں 12 افراد ایک ہی خاندان کے مسلمان ہوئے. آپ کے ہند کا واقعہ بھائی، آپ کے ہند میں ہی، اور دنیا کے نہ جانے کہاں کہاں کے واقعات ملتے ہیں.
اب ایسا چینل بھی تو دعوت اسلامی لے کر آئی نا کہ چینل کا بغیر موسیقی کے، بغیر عورت کے، بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلنا، تو الحمدللہ دارالمدینہ بھی آ گیا. جس طرح مدنی چینل لا کر دعوت اسلامی نے بتایا کہ بغیر گناہ کے اور نیکیوں کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، شریعت مطہرہ کے ساتھ، اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بیان کردہ تعلیمات اور نظریات کے ساتھ اگر چینل چل سکتا ہے تو الحمدللہ اسی انداز پر اسلامک اسکولنگ سسٹم بھی چل سکتا ہے. اور میرے رب کی رحمت شامل حال رہی. آپ دیکھیں گے کہ دارالمدینہ اس انداز سے چل کر یہ بتائے گا کہ اگر گناہ سے بچ کر نیکیوں کے ساتھ اور میرے آقا اعلی حضرت کے نام کے ساتھ اور ان کے نظریات، ان کی تعلیمات اور ان کے پاکیزہ ارشادات جو قرآن اور حدیث کے ساتھ جو انہوں نے ہمیں بیان کیے، اس کے ساتھ اگر تعلیمی ادارہ چل سکتا ہے تو دارالمدینہ دعوت اسلامی نے چلا کر بتایا انشاء اللہ عز و جل. اچھی نیت ہے اور اب تک اس میں کامیابی بھی نصیب ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل. تو یوں مطلب آپ غور کیجئے، قرآن مجید کی تعلیم ہم دارالمدینہ بھی قرآن مجید کی تعلیم دے گا، کیونکہ دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. تو ارشد نگر جمشید پور ہند کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جمع ہونے والے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ جو صاحب اولاد ہیں، جن کے یہاں اولاد کی امید ہے، نیت کر لیجئے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن کی درست تعلیم دلائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ موجود ہیں. اس وقت دنیا بھر میں اگر میں اندازہ لگاؤں، کم و بیش، مور اور لیس، پلس اور مائنس، اگر میں اپنے اندازے سے عرض کروں تو شاید کہہ سکتے ہیں کہ 92,000 سے زیادہ مدنی منع، مدنی منیاں دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جو حفظ و ناظرہ کے مدرسے ہیں، اس میں مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور ہر سال ہزاروں، جی ہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں مدنی منع، مدنی منیاں قرآن پاک کی صحیح تعلیم حاصل کرتے اور ہزاروں مدنی منع قرآن حفظ کر کے فارغ ہوتے ہیں، جنہیں الحمدللہ سندیں بھی دی جاتی ہیں. مدنی چینل پر اب دیکھتے رہتے ہیں، اتنے خاندان وابستہ ہوتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ایک مدنی منہ جب مدرسے میں پڑھنے آیا تو 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال کی جو عمر ہے، تو فیصلہ تو ماں باپ نے کیا نا. خوش قسمتی واقعی ماں باپ کی ہے، مدنی ذہن ہے ماں باپ کا، کہ جنہوں نے انتخاب کیا قرآن کی تعلیم کا، جنہوں نے انتخاب کیا سنتوں پر ماحول کا. ہو سکتا ہے کہ ان کا نظریہ یہی ہو کہ ہمارا بچہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، جو نعمت بیٹے کی، اولاد کی ہمیں عطا کی، ہم اس کو راہ خدا عز و جل میں اس نعمت کو خرچ کریں گے، اس نعمت کا شکر اس طرح بھی ادا کریں گے اور اس کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے. ورنہ ماحول آپ کے سامنے، اسکول کی اور دنیاوی تعلیم پر ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہزاروں روپے ٹیوشن کے نام پر، فیسوں کے نام پر خرچ ہوتے ہیں. یہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے قرآن کی، سنتوں بھری مفت تعلیم دی جاتی ہے. سکھانے والے کتنے؟ اگرچہ میں نے تعداد بتائی، سننے والوں کو خوشی ہوئی ہوگی، اور خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اتنے ہزاروں مدنی منع، مدنی منیاں قرآن کی مفت تعلیم حاصل کرے دعوت اسلامی کی مدنی چھتری کے نیچے. جی ہاں، یہ مدنی چھتری ہے دعوت اسلامی کی. جی ہاں، اس کے نیچے آنے والے کو الحمدللہ وہ سایہ نصیب ہوتا ہے، اور الحمدللہ نہ صرف مدنی سایہ نصیب ہوتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت سے میٹھے میٹھے مدینے کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مہکے مہکے ہواؤں کے خوشبودار جھونکے بھی آیا کرتے ہیں.
موج لگ جاتی ہے، موج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول والوں کی. الحمدللہ عز و جل. عاشقان رسول کا یہ ماحول ہے، کیوں نہ ہو؟ اولیاء کرام کا فیض ہے، الحمدللہ عز و جل. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے امیر علیہ سنت کو. ان کی جس طرح شب و روز کی کوشش ہے کون نہیں جانتا، جس انداز سے یہ دعوت اسلامی لے کر چلے. اور آج آپ کے سامنے صرف یہ ایک ہفتہ وار اجتماع ہے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ ہند میں، میرے خواجہ کے ہند میں 500 سے زیادہ شاید ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے. ہر ہفتے ہوتے ہیں، سالانہ یا ماہانہ نہیں ہے، ہر ہفتے ہوتے ہیں. پھر ان میں کئی مقامات سے ہفتہ وار اجتماع سے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. ان میں کئی ایسے ہزاروں ہند بھر کے اسلامی بھائی ہیں جو علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت معمول کے مطابق ہفتہ وار دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بازاروں میں جا کر بے نمازیوں کو نیکی کی دعوت دے کر انہیں مسجد میں لانا، نمازی بنانا. گویا کہ دعوت اسلامی نے 12 مدنی کام ہمیں دیے کہ یہ ہے مسجد برو تحریک، کہ ان مدنی کاموں کو کر کر مسجد آباد کرو. جب مسجدیں آباد ہوں گی، مساجد آباد ہوں گی، گناہ بڑے اڈے ویران ہونا شروع ہو جائیں گے. مسجد برو تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری امت کو قرآن پاک جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پڑھانے والوں کی تعداد میں اور ترقی ہو. ماں باپ ایسے اللہ کرے مزید ذہن بنائیں کہ اپنے بچوں کو بنیادی طور پر قرآن پاک کی ضرور تعلیم دیں. کہ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن کریم سکھائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اگلے پچھلے گناہ بخش دے گا. ماشاء اللہ. قرآن کی تعلیم ہے یہ. قرآن قرآن قرآن. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حفظ یا ناظرہ قرآن پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسا عظیم درخت عطا فرمائے گا کہ اگر کوئی کوا اس کی ٹہنی کے نیچے انڈے سے بچہ نکلے، پھر وہ بچہ اڑنے لگے، تو وہ درخت کے ایک پتے کی مسافت کو طے کرنے سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے جنت میں ایسا عظیم درخت عطا فرمائے گا جس کے پتے کا یہ عالم ہے. جو بھی بیان ہوا کس کے لیے؟ جو شخص حفظ یا ناظرہ قرآن پڑھے. جی ہاں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا گیا کہ کوے کا ذکر خصوصاً اس لیے کیا گیا ہے کہ کوے کی عمر طویل ہوتی ہے اور اسے اڑنے میں بھی خاص مہارت ہوتی ہے. چنانچہ ماہرین علم الحیوانات نے تحقیق کی ہے کہ کوے کی طبعی عمر 1000 برس سے بھی زائد ہوتی ہے. ایک تحقیق ہے یہ. حضرت ثابت بن عجلان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پڑھتے سنتا ہے تو عذاب کو ٹال دیتا ہے. تو یہ وہ پاکیزہ کلام ہے، یہ وہ پاکیزہ نعمت ہے کہ الحمدللہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کا بچہ اس کو حفظ کر لیتا ہے. یار آپ دیکھیے کتنا عظیم الشان یہ اعزاز ہے
کہ ہمارا بچہ قرآن حفظ کر لیتا، بلکہ اگر واقعات پر غور کرے تو چند دنوں میں پورا قرآن حفظ کرنے کے واقعات ہیں. بلکہ اولیاء کرام کے تو ایسے واقعات، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ لے لیجئے، خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی کا واقعہ لیجئے، یہ تو ماں کے پیٹ میں تھے اور قرآن کے کئی پارے حفظ کر کے پیدا ہوئے. کیا شان ہے اولیاء کرام کی اور کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک تو حفظ ہو جاتا ہے، اور اس کی ایسی برکت ہے کہ تورات شریف میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پڑھے، خصوصیتیں پڑھی. تو ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اس پر آپ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے، یا رب میں تورات شریف میں کی تختیوں میں ایک امت کا تذکرہ پاتا ہوں، ان کی کتاب ان کے سینوں میں ہوگی جس سے وہ پڑھیں گے، اور ان سے پہلی امتیں اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جب کتاب اٹھا لیا جائے کتاب کو تو انہیں نہ کچھ یاد رہتا ہے اور نہ وہ اس کی معرفت یعنی پہچان رکھتے ہیں. اور بے شک اللہ نے امت مسلمہ کو ایسی قوت حافظہ دی جو کسی امت کو نہ دی. تو عرض کیے پروردگار اسے میری امت بنا دے. دیکھ امت کا یہ علم، یہ خصوصیت پڑی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. تو اے رب کریم اسے میری امت بنا دے. فرمایا وہ احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں، مطلب علماء بھی کہتے ہیں کہ جو خصوصیات بیان ہوئی 40 خصوصیات بیان ہوئی امت کی اس روایت کے مطابق. البتہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو روایت بیان ہوئی اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے حوالے سے بیان کیا گیا، جھوم اٹھے اور اللہ تعالیٰ کے اس خاص فضل و کرم کی طرف امت محبوب کو خصوصاً متوجہ کیا. اب ہم جیسے کہ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے لوگ اپنی کتابوں کو ناظرہ پڑھتے تھے، پھر جب وہ اٹھا لی جاتی تو انہیں ان میں سے کچھ بھی یاد نہ رہتا. اور اے امت محبوب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی کہ ایسی قوت پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. بس اللہ نے تمہیں اس حفظ سے مختص فرمایا کہ اس کو حفظ کرو اور اس کرامت سے مشرف کیا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب انہیں میری امت بنا دے. ارشاد وہ احمد کی امت ہے. اس پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی اے اللہ مجھے احمد کی امت میں کر دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی قرآن پاک مکمل طور پر یاد ہو جاتا ہے، اسے مکمل طور پر پڑھ لیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو حفظ کے ساتھ ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ بعض صورتیں آیتیں یاد ہوتی ہیں تو بغیر دیکھے پڑھنے کا بھی رجحان ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے کی اپنی ایک منفرد شان ہے اور اس کی ایک مستقل، اس کی اپنی الگ سے فضیلت بھی شامل ہے. مگر قرآن ناظرہ پڑھے یا حفظ کرے، جب بھی قرآن پڑھے درست. بہت سارے ممالک ہیں
جن میں قرآن درست پڑھا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ ہم کیسے درست پڑھیں, وہ طرح طرح کے اوزار پیش کرتے ہیں. اب دنیا بھر کے کام ہم سیکھتے ہیں, کئی کئی زبانیں سیکھتے ہیں, مگر بعض اوقات نہیں سیکھتے تو قرآن درست پڑھنا نہیں سیکھتے. جیسا کہ قرآن درست پڑھنا ہی چاہیے, جیسا کہ جس طرح قرآن اترا, جس زبان میں اترا, جس طرح پڑھنے کا حکم دیا گیا. ہمارے یہاں بہت غلطیاں کی جاتی ہیں قرآن درست پڑھنے میں, بہت غلطیاں کی جاتی ہیں, اور غلطیوں کے باوجود اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. کہتے ٹائم نہیں ہے. ارے اللہ کے بندو, پیسہ کمانے کا ٹائم ہے, دوستوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے, چائے پینے کا ٹائم ہے, گپے مارنے کا ٹائم ہے, موبائل فون پر گھنٹوں لگے رہنے کا ٹائم ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دینے کا ٹائم ہے, طرح طرح کی تفریح گاؤں میں جانے کا ٹائم ہے, ہوٹلوں میں بیٹھنے کا ٹائم ہے, لانگ ڈرائیونگ پہ جا کر جانے کا ٹائم ہے, فضول قسم کی بیٹھکوں میں اپنے وقت کو برباد کر دینے کا ٹائم ہے, سارے ٹائم ہے. ارے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو درست قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, قرآن درست سیکھنے کا وقت نہیں ہے. کمال ہے یار, کمال کی بات کر دی آپ نے, کمال کی بات کر دی. ٹائم نہیں ہے, نوٹیں گننے کا ٹائم ہے, قرآن سیکھنے کا وقت نہیں ہے. دنیا بھر کے قواعد سیکھ لیتے ہیں, جس پروفیشن میں جانے سے قاعدے سیکھ لیتے ہیں. کپڑے کا کام کرنا ہے تو کپڑے کی 50 قسم کی قسمیں سیکھ لیں گے, کاغذ کا کام کرنا ہے تو کاغذ کے 50 قسم کے گرامیں سیکھ لیں گے, سونے کا کام کرنا ہے تو ہر طرح کا گریڈ سیکھ لیں گے, پتھر پہ گھس کے کیسے بتانا ہے سونے کو یہ سیکھ لیا, چاندی اور سونے کا فرق سیکھ لیا, سونے کا پانی چڑھا ہوا یا سونا یہ سب سیکھ لیا, یہ چاندی چاندی رہے گی, یہ چمک چمک رہے گی کہ کالی ہو جائے گی, سب سیکھ لیا. نلکے بنانے والوں نے مطلب اپنے نلکوں کی قسمیں سیکھ لی. دنیا بھر کے کاروبار کرنے والوں نے سب کچھ سیکھ لیا. نہ سیکھا تو میرے رب کا کلام نہ سیکھا, غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں. سمجھاؤ کہ درست پڑھیے تو درست پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بعض اوقات تو درست یہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہے بھائی, ماننے کو تیار نہیں ہے. ارے چلو ہفتہ 8 دن ہوا ہم کو سمجھانے کے لیے آئے ہو, ہم کو درست پڑھنے آتا ہے. چلو اب سنو میرے پاس ہے, میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سوڑے سوڑے امیر اہل سنت سے سنو, اور باقاعدہ لکھا ہوا دکھاؤں گا مدنی چینل کی سکرین پر, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, کیا درست ہے کیا غلط ہے. اور توجہ کے ساتھ سنیے, یہ جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں, ساری توجہ کریں. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہنیں, ارے آپ یہ دیکھتے ہوئے صرف دیکھنے کے بعد یہ ذہن بنا لیں. چلے پہلے یہ ذہن بنا کر دیکھیے کہ یار یہ جو غلطیاں امیر اہل سنت بتا رہے مجھ میں ہے یا نہیں ہے. کسی کو مت بولو بھائی, کسی کو مت بولیے, آپ خود سے تو سچ بولیے, خود سے بھی سچ نہیں بولیں گے. دکھائیے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ, قرآن کو درست پڑھنے کے حوالے سے جو آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں کہ جس میں معنی تو ایسے بدل جاتے ہیں کہ بالکل عجیب سے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ وہ ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں, اب بعض لوگوں کو احد کے معنی نہیں آتا ہے, احد بولنا ہا نکلتا نہیں ہے تو وہ پڑھتے ہیں احد. اب احد اور احد میں بڑا فرق ہے. اب یہ اللہ کی شان ہے, اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, معنی یہ بنتے ہیں احد کے اکیلا, اور احد کے معنی بنتے ہیں بزدل, کمزور. تو اگر معنی جانتے ہوئے کوئی احد پڑھے گا تو اسلام سے ہی گیا, کافر ہو جائے گا. وہ تو جان بوجھ کر معنی سمجھتے ہوئے پڑھے گا کفر ہے, کیونکہ وہ معنی بالکل چینج ہے, الٹے بالکل فاسد معنی. اسی طرح ہمارے یہاں وہ الحمدللہ ہم پڑھتے بھائی کیا حال ہے, الحمدللہ. اب وہ جلدی میں کہہ دیا الحمد تو معنی بالکل تباہ ہو گئے اس کے. الحمدللہ, حمد مانے
खूबी, और शुक्र के माना में भी आता ही है। तो और हमद, जैसे हमारे हमद पढ़ते हैं आम तौर पे, खुसूसन हमारी बिरादरी जो है ना, मेमन बिरादरी, गुजराती बिरादरी, ये वो हमद उनसे हा नहीं निकलता, तो अहद को भी माज़अल्लाह अहद पढ़ते हैं, एक तादाद है, और हमद अलहमदो को भी अलहमदो पढ़ते हैं। तो हमद माने खूबी, जबकि हमद माने धीमी आग, बिल्कुल माना तबाह हो है ना। अब जैसे हमारे यहां हाजी बोलते हैं, हाजी साहब, हाजी साहब बोलने की हम जहमत नहीं करते, हाजी बोलते हैं, हाजी साहब। हाजी और हाजी में बड़ा फर्क है, दोनों अरबी लफ्ज हैं। हाजी यानी हज करने वाला, और हाजी, हाजी के माना है हजू करने वाला, मजम्मत करने वाला। कुल, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल दो नुक्ते वाला काफ, कुल के माने कह दे, जबकि वो कुल पढ़ते हैं, गुजराती में खासकर लिखते भी कुल हैं, तो कुल तो गलत हो गया बिल्कुल। कुल माने कह दे और कुल माने खा ले, ये अरबी में कुल, खा, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, तो कुल माने कह दे और कुल माने खा ले। कालू दो नुक्ते वाली काफ, कालू यानी उन्होंने कहा, कालू ये डंडी वाले काफ से, कालू उन्होंने नापा। अलीम ये अल्लाह की सिफत है, अलीम जानने वाला, और अलीम अलिफ से अगर बोलेंगे अलीम तो इसके माना होंगे दर्दनाक, तो ये अजाब के साथ आता है, अजाबुन अलीम। और अल्लाह ताला के लिए आएगा अलीमुम बिदाति सुदूर, वो सीनों के हाल जानने वाला, इतना फर्क पड़ जाता है, अलीम और अलीम। वनहर और कुर्बानी कर, ये उसमें आता है सूरह कौसर में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ और कुर्बानी कर। और वनहर यानी और झिड़क, झाड़ना, डांटना, झिड़कना, इसके लिए वो हा आएगी जो मदीना के आखिर में हा आती है ना वो। और कुर्बानी में जब ये वनहर पढ़ा जाएगा तो उसमें वो हा जो हलवे में हा लिखी होती है वो आएगी। आपने गौर किया, इसमें बहुत तफसील अभी भी मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि अब इसके लिए कोई एक इज्तिमा में तो नहीं होगा। अलबत्ता ये जरूर अर्ज करूंगा कि जो मदनी मुज़ाकरा देखते होंगे ना, एक तादाद है जो मदनी मुज़ाकरा बेचारी नहीं देखती, और मदनी मुज़ाकरा अब तो हमारी पूरी कोशिश है कि बिला नागा, जब तक कि कोई उज़र ना हो, हत्ता इम्कान कोशिश बिला नागा हर हफ्ते को सैटरडे को रात ईशा की नमाज के बाद, जैसे पाकिस्तान में ईशा की नमाज 8 बजे जमात है फैदान मदीना में, तो यूं समझिए कि ईशा की जमात के आधे घंटे के बाद हम ये मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला शुरू कर देते हैं, तिलावत और नात वगैरह शुरू हो जाती है, फिर बाबा के सवाल जवाब का सिलसिला होता है। तो ऐसे कई मदनी फूल फराइज से मुतालिक, वाजिबात से मुतालिक, अखलाकियात से मुतालिक, ज़ाहिरी बातनी अमराज के शिफा से मुतालिक बहुत सारे मदनी फूल ये मदनी मुज़ाकरे में बयान किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह की रहमत है। और एक तादाद आशिकान रसूल की जो मदनी मुज़ाकरों को बाकायदगी के साथ लिखती है, और इनकी जिंदगी में मदनी इनकलाब आया करता है। अब जितने इस वक्त हाजरीन और नाजरीन मदनी चैनल पर हैं, अब आप बताइए कि ये वो गलतियां अमीर अहले सुन्नत ने निशानदेही की कि जिसकी तरफ तवज्जो नहीं होती।
آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ بالغان اور بالغات یہ دونوں قائم ہیں، اور ہزاروں دنیا بھر میں ہزاروں مساجد، ہزاروں مقامات پر روزانہ، ہفتے میں اکثر ایام یہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بہنوں کے بالغات رات کو نہیں، وہ دن کے اوقات میں ان کی ترکیب ہوتی ہے، وہ بھی روزانہ اکثر ایام ہفتے کے وہ بھی مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہوتی ہے، جس میں ہماری اسلامی بہنیں جو درست جانتی ہیں وہ پڑھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور جو اسلامی بھائی درست پڑھانا جانتے ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھاتے ہیں۔ پڑھائے وہی جس کو درست آتا ہے، اور وہ بھی اپنی مطلب کہ ٹیسٹ دے لے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے قاری صاحبان وغیرہ جو ہیں کوئی ایسی ترکیب بنائے کہ وہ مطلب کہ ٹیسٹ وغیرہ کی ترکیب بنا لے، خوش فہمی میں کوئی بھی نہ رہے، میں بھی نہ رہوں، آپ بھی نہ رہیں، یعنی اب بھی ہماری سانسیں آ جا رہی ہیں، ابھی موقع ہے کہ ہم درست کر لیں۔ قبر میں جا کر پتا چلا کہ قرآن درست پڑھنے نہ آیا، پھر کیا کریں گے؟ لائن آف نو ریٹرن، یہاں سے کوئی واپسی تھوڑی ہے۔ یا ایسی اللہ نہ کرے بیماری آ گئی یا ایسے مطلب حالات ہو گئے کہ میں سیکھنے کے قابل ہی نہ رہا، تو جو سیکھنے کی عمر تھی اس کو میں نے ضائع کر دیا خوش فہمی میں، پیسے کمانے میں، گل چھڑے اڑانے میں، فلمیں ڈرامے دیکھنے میں، گانے باجے سننے میں۔ ایک طرف تو نیکی کرنے، فرض علم سیکھنے کا موقع ملتا تھا وہ چھوڑا، ایک تو وہ غلطی، ذرا سوچئے ذرا، میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں کتنی بڑی غلطی، یہ علم سیکھو نہیں سیکھا، جو فرض ہے، فرض علم سیکھنے کی پوری فہرست ہے، پوری ڈیٹیل ہے، پوری لسٹ ہے، پورے ٹاپکس ہے، پورے مضامین ہیں کہ یہ علم سیکھنا مجھ پر فرض ہے، فرض عین کی صورت میں موجود ہے کہ ہر ایک پر سیکھنا فرض ہے۔ ایک تو اس میں کوتاہی، کتابیں پڑھنی نہیں ہے، مقتۃ المدینہ سے لینی نہیں ہے، مطالعے کا ذوق نہیں، مطالعے کا شوق نہیں، جو وقت ملا وہ ایس ایم ایس میں ڈال دیا، جو وقت ملا وہ ای میلز میں ڈال دیا، جو وقت ملا وہ ویب سائٹوں پہ لگا دیا، جو وقت ملا وہ فضول قسم کی ویڈیو میں لگا دیا، جو وقت ملا فضول قسم کے دوستوں میں لگا دیا، جو وقت ملا وہ مطلب کہ مال 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 مال، آجا دولت آجا دولت آجا دولت، اسی میں لگا دیا، خلاص زندگی ختم ہو گئی۔ سیٹھ جی کو فکر تھی 21 کیجئے، موت آ پہنچی، صاحب جان واپس کیجئے۔ ذرا دیکھیے، ہر اتوار کو پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 5:40 پر جماعت 5:15 ہے، 5:30 ہے فیضان مدینہ، 5:15 ہے نا، 5:40 پر، اور آپ کے ہند کے 30 منٹ اوپر لے لیجئے کہ وقت کے مطابق سلسلہ ہوتا ہے عبرت نہ خبریں۔ ذرا دیکھیے، غور سے دیکھیے کہ پتہ چلے کہ موت کیسے آ جاتی ہے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، کھیلتے کھیلتے مر جاتا ہے، حادثے میں کیسے مرتے ہیں، کس طرح کی عبرت ناک واقعات ہوتے ہیں، ذرا پتہ چلے، کچھ آنکھ کھلے ہماری، کوئی عبرت والا دل ملے کہ یار کیا کریں گے ان تمام فضولیات اور گناہوں بھرے سلسلوں پر۔ پھر اب یہ ایک الگ مصیبت کہ یہ کرنا نہیں ہے، اوپر سے بھی نمازیں چھوڑنی ہیں، مطلب نیکی کرنی نہیں ہے، گناہ پر گناہ چھوڑنے نہیں ہے، ذرا غور تو کرو، نیکی کرنی نہیں ہے، کئی نیکیوں کے کام چھوڑ دیے اور گناہ روزانہ نیا۔ نفس یہ کیا ظلم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ نہ تمہاں پر اتنا بوجھ بھاری واہ واہ۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا، انکساری تو دیکھیے، احساس تو دیکھیے یار، احساس دلا رہے ہیں، ولی کامل مجدد دین و ملت، عاشق ماہ نبوت، اپنے بارے میں لکھ کر چلے گئے، نفس یہ کیا ظلم ہے
جب دیکھو تازہ جرم ہے، مجھ نہ تمہاں پر اتنا بوجھ بھاری واوا، کتنے بتا کہ دل گرفتہ ہیں۔ اس شعر میں کس قدر آپ کی رنجیدگی اور سنجیدگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اور ایک طرف دوسری طرف آپ کے شہزادے کی طرف جائیے، مفتی اعظم ہند، مفتی مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الحنان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، اعمال سیاہ یعنی گناہوں نے، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دو بھر، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا۔ احساس، بات ہے احساس کی۔ نماز قضا کرنے والوں، جھوٹ بولنے والوں، غیبتیں کرنے والوں، بدنگاہیاں کرنے والوں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، قرآن درست نہ پڑھنے والوں، نہ سیکھنے والوں، نہ وقت نکالنے والوں، ذرا سوچو یار، لمحہ فکریہ ہے ان اولیاء کاملین کہ میں یہ احساسات اور جذبات آگے بڑھا رہا ہوں جو یقیناً ان کی کمال درجے کی انکساری، عاجزی اور تواضع ہے، ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں۔ ذرا سوچو اپنے بارے میں، ہم سوچیں، میں سوچوں میرے بارے میں، آپ سوچیں آپ کے بارے میں۔ کیا میں بے نمازی ہو کر قبر میں جاؤں گا؟ نہ، مطلب میں قبر میں جاؤں بے نمازی ہے؟ میں قبر میں جاؤں داڑھی منڈا؟ میں قبر میں جاؤں کہ مجھے قرآن نہیں آ رہا؟ میں قبر میں جاؤں کہ میں رشوت خور، میں سود خور، میں بدکار، میں جواری، میں شرابی، ماں باپ کو ستایا ہوا، میں قبر میں یوں چلا جاؤں؟ اپنا خود کو سدھارو نہیں، اپنی اصلاح نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرو، نیک نہ بنو؟ کیا میں اپنے رب کے حضور عرض نہ کروں مولا نیک بن جاؤ، جی چاہتا ہے، مولا میں نیک بن جاؤں، میرا جی چاہتا ہے۔ ارے کہہ کر تو دیکھو میں رب کے حضور، مولا میں نیک بن جاؤں، میرا جی چاہتا ہے، میری عمر گزر گئی، میں نمازی نہ بن سکا۔ آج دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں نماز پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے، جو مدنی چینل براہ راست، اور نہ پڑھنے کے نقصانات۔ کوئی آؤ تو صحیح ہفتہ وار اجتماع میں، پتہ چلے کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ملتا کیا ہے۔ جھنجھوڑ کر پھر دعا ہوتی ہے کہ دعا کے ذریعے کسی مطلب کہ تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو کیا میں بے نمازی مروں گا؟ کیا میں جھوٹا مروں، غیبتوں میں مبتلا رہتا ہوا مروں، حسد میں مبتلا رہتا ہوا مروں، تہمت اور بہتان لگاتا ہوا دنیا سے چلا جاؤ؟ توبہ نہ کرو، رجوع نہ کرو، رجوع نہ لاؤ، نیک نہ بنو، پرہیزگار نہ بنو، متقی نہ بنو، قرآن پڑھنے والا نہ بنو کہ اب بھی ناولیں پڑھتا رہوں گا، ڈائجسٹ پڑھتا رہوں گا، فضول اور گناہوں بھری کتابیں اور لٹریچر پڑھتا رہوں گا، قرآن کو دیکھو نہیں کہ اب بھی بدنگاہیاں کرتا رہوں گا، قرآن نہیں دیکھوں گا، اب بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا رہوں گا، قرآن نہیں دیکھوں گا، اب بھی میں مردوں کو، خوبصورت لڑکوں کو بری نظر سے دیکھتا رہوں گا، قرآن نہیں دیکھوں گا۔ کیا رب نے آنکھیں اس لیے دی تھی، آنکھوں کا نور کیا اس لیے استعمال ہوگا؟ نہیں، اپنی ماں کو رحمت کی نظر سے دیکھوں گا، ایک حج کا ثواب حاصل کروں گا، اپنے باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھوں گا، اپنے بزرگوں کو دیکھوں گا، کعبے کو دیکھوں گا، آقا کے مدینے کو دیکھوں گا، گنبد خضرا کو دیکھوں گا، قرآن مجید دیکھوں گا، اس کی آیتیں دیکھوں گا، قرآن مجید میں لکھا ہوا لفظ اللہ، اس کو محبت کے ساتھ دیکھوں گا کہ میرے رب کا نام لکھا اللہ، اس کو میں چوموں گا، آنکھوں سے لگاؤں گا، سینے میں بساؤں گا، قرآن کو دیکھ دیکھ تک اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے، ایک حدیث میں آیا کہ قرآن میں دیکھے بغیر پڑھنا، قرآن میں یہ دیکھنے کے متعلق عرض کر رہا ہوں، قرآن گھر میں ہے، قرآن دفتر میں ہے نا، قرآن ہے نا آپ کے پاس، قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن میں دیکھے بغیر پڑھنا 1000 درجہ رکھتا ہے، اور اس میں دیکھ کر پڑھنا 2000 درجے رکھتا ہے۔
قرآن دیکھوں گا میں، قرآن۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ناظرہ تلاوت حفظ تلاوت سے کئی گنا افضل ہے، جیسا کہ نوافل پر فرضوں کی کئی گنا فضیلت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت سے لطف اندوز کیا کرو۔ ہائے ہائے کتنا خوبصورت لفظ ہے، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت سے لطف اندوز کیا کرو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لطف اندوز ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا، قرآن میں دیکھ کر پڑھنا، اس میں غور و فکر کرنا اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کرنا۔ حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محب ہو، تو اس سے چاہیے کہ وہ قرآن میں دیکھ کر پڑھے۔ آپ کے پاس ایک مرتبہ ایک ایسا قرآن کریم لایا گیا جسے مزین کیا گیا تھا، بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو تیار کیا گیا تھا، تو آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، بہترین چیز جس سے قرآن مزین ہو سکتا ہے وہ اس کا کما حق تلاوت ہے، اس کو پڑھا جائے۔ میری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے میں نگاہ کرنا عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں تشریف لاتے تو قرآن کھول لیتے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے، جب تم میں سے کوئی شخص بازار سے لوٹے تو قرآن کھول لے اور اس میں دیکھ کر پڑھے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو آپ کھول کر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا ورد ہے جو میں رات کو کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا جس میں آپ دیکھ کر نہ پڑھتے ہوں۔ حضرت ابو العلا مسلسل دیکھ کر تلاوت قرآن کرتے رہتے، یہاں تک کہ ان پر غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اکثر قرآن کریم ہوتا اور آپ اس میں دیکھ کر تلاوت فرماتے رہتے۔ جب کوئی شخص آتا تو آپ قرآن بند کر دیتے۔ حضرت محمد بن یوسف فرماتے ہیں، میں نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ قرآن کھول کر تلاوت فرما رہے تھے۔ اختتام تلاوت فرمایا، ایک قوم اس شخص پر تعجب ہے جو کتاب اللہ کے بغیر نجات کا خواہ ہو، یعنی خواہش رکھتا ہو کہ بغیر قرآن کے نجات کیسے مل جائے گی، ایسی خواہش رکھتا ہے وہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مدنی پھول بیان کرنے جا رہا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد فرماتے، لوگوں اس سے پہلے کہ یہ قرآن اٹھا لیا جائے تلاوت قرآن کی کثرت کر لو۔ لوگوں نے کہا، یہ مصحف سینوں سے کیسے اٹھا لیے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، لوگ رات کو سوئیں گے، صبح جب اٹھیں گے تو ان کے سینے خالی ہوں گے اور وہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کو بھی بھول جائیں گے۔ لہذا جب تک یہ مقدس کلام ہمارے سامنے ہے، اسے غنیمت جانا جائے، اور جو مسلمان قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اس کی زیارت کرنے، اس کو سننے، اس کے چھونے اور چومنے کو بھی نعمت سمجھیں اور اس کے پڑھنے پر پوری توجہ دیں کہ قرآن پاک سننے کے بھی بے شمار فضائل و برکات ہیں، کہ سننے کے بھی فضیلت ہے، دیکھنے کی بھی فضیلت ہے، پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، ہر طرح سے الحمدللہ ہمیں اس کی فضیلتیں حاصل ہیں۔ تو یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتنا پیارا یہ کلام ہے کہ مسلم بن عبد الصفار
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک اس میں طغیانی آ گئی، طوفان جیسا آ گیا اور ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے. ہمارے ساتھ ایک بدوی شخص تھا، دیہاتی. اس کی نگاہ قرآن شریف پر پڑی جو وہاں موجود تھا. اس نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا، اے میرے رب عز و جل، تو ہمیں غرق کرتا ہے. اے اللہ، تو ہمیں غرق کرتا ہے، یعنی ہمیں ڈبوتا ہے، جبکہ تیرا کلام ہمارے ساتھ ہے. فرماتے ہیں اس پر سمندر ساکن ہو گیا، طغیانی چلی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اس کے تلاوت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جذبہ عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے بڑی تلاوتیں کی. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو تلاوت کرنے والوں کے واقعہ سناؤں. اتنے واقعات قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے، اتنے خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت سنتے تھے، پسند فرماتے تھے تلاوت سننے کو. اتنے واقعات ہیں، ہفتے میں، مہینے میں، ارے روزانہ قرآن پاک ختم کرنے کے واقعات ہیں. اور ہمیں ہے کہ قرآن کھولنا، قرآن دیکھنے تک کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی حیرت کی بات ہے، کتنے کمال کی بات ہے واقعی. احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت الوالی نے بڑی پیاری ایک واقعہ نقل کیا ہے، تو مدنی پھول عطا فرمائے. لکھتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 مصحف شریف شہید ہو گئے تھے پڑھتے پڑھتے. مطلب کئی صحابہ کرام دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے. یہ مدنی انعامات سے دور اسلامی بھائیوں، اگر مدنی انعامات کو آپ نے پکڑ لیا تو الحمدللہ عز و جل مدنی انعام میں روزانہ قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب شامل ہے. روزانہ، یعنی صحابہ کرام کا یہ ہم نے پڑھا کہ کئی صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ پورا دن گزر جائے وہ قرآن نہ پڑھیں. آج اخبار کس نے پڑھا؟ اتنے ہاتھ اٹھیں گے کہ کیا بیان کروں. قرآن کس نے پڑھا؟ جیسے آج ہی کیا اگر صرف لے لیا جائے، آج ہی کا لے لیا جائے، دور نہیں جاتے، بہت پیچھے، آج ہی کا لے لیا جائے کہ ہم میں سے کس نے قرآن کھولا، کس نے قرآن دیکھا، کس نے قرآن پڑھا، جواب ہمیں مل جائے گا. کیا اور شرم آئے گی کہ آج پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی، میں نے قرآن کھولا نہیں، دیکھا نہیں، پڑھا نہیں. تو نیت کر لیجئے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ارشد نگر جمشید پور ہند میں الحمدللہ میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں مدنی چینل کی اسکرین کے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے. برائے کرم سستی اگر ہے تو دور کیجئے اور بس اپنے طور پر نیت کر لیجئے، اسلامی بھائی سے رابطہ کر لیجئے کہ مجھے بس قرآن سکھا دو یار. نہ جانے کب موت آ جائے، کب میری روح میرے جسم سے نکل جائے، کب میرا زندگی کا رشتہ دنیا سے ختم ہو جائے، کب میری آنکھ بند ہو جائے. برائے کرم مجھے قرآن سکھا دیجئے. آپ پیچھے پڑھیں، یا تو اسلامی بھائی پیچھے پڑھتے آ جاؤ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کے لیے، اپنے بولتے ٹائم نہیں ہے. آپ سوچئے کون سا فیس لیتے بھائی؟ کوئی فیس نہیں ہے. آپ سے آپ کا وقت ہی تو مانگ رہے ہو، وقت بھی آپ کے لیے مانگ رہے ہیں. آپ کتنے ہی مطلب کہ اہم ترین منصب پر ہو، مال و دولت ہو، عزت و شہرت ہو، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، غریب ہے یا امیر ہے، قرآن درست پڑھ لیجئے اور اپنی نماز درست کر لیجئے. برائے کرم نماز درست کر لیجئے. کون کون نیت کرتا ہے کہ روزانہ قرآن مجید پڑھے گا؟ جس کی نیت بنتی ہے صرف وہی ہاتھ اٹھائے.
ہے کوئی جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں جا کر اپنا قرآن درست کرنے کی، اور جس کو آتا ہے وہ پڑھانے کی، جس کو نہیں آتا وہ پڑھنے کی، ہے کوئی نیت کرنے والا جس کی سچی نیت بنتی ہے، جھوٹی نیت نہیں، سچی نیت بنتی ہے کہ یار ذہن بننا چاہیے نا کہ یار اب قرآن سیکھ لوں میں، ہے کوئی؟ ماشاء اللہ. اسی طرح اگر آپ کے یہاں درست قرآن پڑھانے والے اسلامی بھائی کم ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کورس بھی کروایا جاتا ہے درست قرآن پڑھانے کا. حتیٰ کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کی ایک اپنا شعبہ ہے، اور دنیا بھر میں ہزاروں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور شاید میری معلومات کے مطابق ہزاروں داخلے پینڈنگ ہیں، گنجائش نہیں ہے. تو امید ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ قرآن مجید بہت پیارے، خوبصورت اور بہتر سے بہتر انداز میں پیارے آقا کی امت کو سکھانے، ان تک پہنچانے کی سعی جاری ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کا اعزاز، بلکہ میں کہوں کہ میرے امیر اہل سنت کا یہ عشق و محبت ہے کہ جب قرآن مجید کو سیکھنے سمجھنے کی بات کرتے ہیں، پڑھنے کی بات کرتے ہیں، تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں ان عاشقان رسول کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان ہاتھ میں دے دوں. یہ کنز الایمان پڑھیں، ایک عاشق رسول کا ترجمہ قرآن پڑھیں، ان کے دل میں اعلی حضرت کی محبت پیدا ہو، اعلی حضرت کی عقیدت پیدا ہو، اعلی حضرت کا احترام پیدا ہو، اعلی حضرت کی علمیت کا سکہ ان کے دل میں بیٹھے، اور پھر ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے رضا کی جو بات ان کے کانوں میں جائے گی وہ کہیں گے لبیک اعلی حضرت لبیک، میں حاضر ہوں، میرا آقا اعلی حضرت میں حاضر ہوں. اور یہ اعلی حضرت کے پیچھے چل پڑیں گے، اعلی حضرت غوث پاک کے پیچھے چلا دیں گے، غوث پاک مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پیچھے چلا دیں گے، اور وہ میرے آقا کے پیچھے چلا دیں گے، اور ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. باقی جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، ایک کاش محلے میں جگہ ان کے ملی، ایک کاش. تو آجا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، قرآن درست کر لیجئے، نماز درست کر لیجئے، وضو درست کر لیجئے. ارے زندگی گزر گئی، اب کتنی خوش فہمی میں رہیں گے کہ جینا ہے جینا ہے جینا ہے. اتنا بڑا دھوکہ ہے، لمبی امیدیں، بہت بڑا دھوکہ ہے. کہتے کل، لفظ کل یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، پل کا پتہ نہیں، کل کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. آج ابھی اسی وقت، ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے، انگلش کا ایک محاورہ مشہور ہے. کل کبھی نہیں آتی، کل کا کام، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا کرے، کل کوئی اور کام ہوگا. آج ابھی اسی وقت، کیا پتا کل زندہ رہتے نہیں رہتے. ابھی اجتماع ختم ہونے تک زندہ یا نہیں ہے، میں بیان پورا کر پاتا ہوں نہیں کر پاتا، آپ بیان پورا سن پاتے نہیں سن پاتے، کیا پتا بیٹھے بیٹھے موت آ جائے. دیکھا میرے مدنی چینل پر عبرتناک خبروں میں، مائک پر بولتے بولتے روح نکل گئی لوگوں کی. ہاں مائک پر بولتے بولتے روح نکل گئی. اور آپ کے ہند کا ایک واقعہ تھا، ماشاءاللہ ایک عاشق رسول عالم صاحب کا بیان چل رہا تھا، اعلی حضرت کا شعر پڑھتے 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 وما علینا الا البلاغ، اور ایک طرف کو دل کی جانب آ گئے اور روح نکل گئی. اس شان سے ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے کرتے اس شان سے جاتے عاشقان رسول، عاشقان اعلی حضرت. تو دیکھیں یہ روح نکلی نا، موت یوں بھی آئی. موت تاش کھیلتے کھیلتے بھی آ سکتی ہے، موت گناہ کرتے کرتے بھی آ سکتی ہے، موت فلمیں ڈرامے دیکھتے دیکھتے بھی آ سکتی ہے، موت قرآن پڑھتے پڑھتے بھی آ سکتی ہے.
تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں قبر و آخرت کی تیاری کروا رہا ہے. تو یوں مطلب کہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی اب وقت گزر گیا اب اپنی اصلاح کی طرف ہم آئیں اور اپنی نماز کو، اپنے غسل کو، اپنے وضو کو، اپنی طہارت کو، اپنے علوم دینی کے معاملے کو درست کریں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. وقت نکالیں. یہ بولنا درست نہیں ہے اتنا، یعنی ہر وقت یہ نہیں بولا جا سکتا. بعض صورتیں ہوتی ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن وہ صورتوں میں بھی فرائض نہیں چھوڑے جاتے. یعنی یہ نہ بولا کرے ہر وقت کہ یار وقت نہیں ہے. وقت نکالنا پڑتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں. اتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ. آپ اجتماع دیکھیے، مدنی چینل کے ناظرین اجتماع دیکھیں، اتنے اسلامی بھائی یہاں ہفتہ وار اجتماع میں الحمدللہ آئے ہیں. اگر یہ سارے کے سارے ذہن بنا لے کہ میں مدنی قافلوں میں نہ صرف سفر کروں گا بلکہ کرواؤں گا، آپ بتائیے تبدیلی کتنی جلدی آئے گی. ہمت کریں یار، ہمت کریں. صرف 3 دن اللہ توفیق دے 12 ماہ کے لیے، بلکہ اللہ توفیق دے تو وقف مدینہ ہو جائیے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی سنتوں کی خدمت میں گزر گئی، علم دین سیکھنے سکھانے میں گزر گئی، قرآن پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے قبول فرما لیا. خوش نصیب ہے وہ شخص، قسمت کا دھنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا کی اور اللہ اس کی کوششوں کو قبول بھی فرما لے اور اپنی بارگاہ سے اس کو اجر عطا کرے اور جنت میں داخلہ عطا فرما دے. اور کیا چاہیے یار؟ دنیا تو جکھ مار کر ملے گی. دوڑو اس مغفرت کی طرف، اس جنت کی طرف. جلدی کیجئے، سستی مت کیجئے، ہمت کیجئے اور زوردار انشاءاللہ کا نعرہ لگائیے کہ فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ، فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا. ہند کے گوشے گوشے میں، گلی گلی، کریا ملک بیرون ملک جانا ہے، رائے خدا میں سفر کرنا ہے. آپ کے مدنی تربیت گاہ موجود ہوگی، فوراً جائیے وہ نام لکھوائیے. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل ایک اور بھی ہے کہ 12 ماہ کے اسلامی بھائی تیار ہو رہے ہیں اور ان کو بہاریں بھی مل رہی ہیں. 30 دن کے مدنی قافلے سفر کرے. خالی 72 گھنٹے کا میں نہیں عرض کر رہا، وہ تو جانا ہر ایک کو. بالکل اس کے لیے ذہن بنا لیں. جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں برائے کرم اپنی قبر و آخرت کے لیے، علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے، اصلاح امت کے جذبے کے تحت ہرگز اپنا مدنی قافلہ چھوٹنے مت دیجئے. بس سامان ہے قافلہ لیجئے، زیادہ قافلہ لیں. ہر صورت اسلامی بابت اپنے طور پر انفرادی نیت کر لیں کہ میں دعوت دوں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی قافلے کے لیے تیار کروں گا. اگر کوئی تیار نہ بھی ہوا تو میری دعوت اسلامی کا مجھے یہ کہنا ہے کہ میں بیگ اٹھاؤں، اپنا سامان اٹھاؤں اور مدنی تربیت گاہ پر مسجد میں آ جاؤں اور میں نے اپنے 72 گھنٹے راہ خدا میں گزارنے. خلاص ہے کوئی ایسی سچی پکی نیت کرنے والا کہ اب تک جو سستی تھی ختم، میں اب مدنی قافلے کا مسافر ہے کوئی؟ دیکھیں جو نیت بنتی ہے وہی ہاتھ اٹھائے. اب یہ سارے ہاتھ اٹھا رہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب کی نیتیں بنتی ہے نہیں بنتی. ہاتھ اٹھانے کا رواج ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. جس کی نیت بنتی ہے وہ اٹھائے، فکر مدینہ کرنے کی نیت کریں. یعنی یہ نہ دیکھیں کہ میں مدنی چینل پر نظر آ رہا ہوں گا ہاتھ اٹھا کر. یہ دیکھیے کہ میرا ہاتھ اٹھانا میرے رب کو پسند آ جائے، بس اللہ کے لیے کرنا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں یہ جذبہ. اب کھڑے ہی ہو گئے. بولا ہاتھ تو اب اٹھاتے، سارے کو اٹھاتے، اپنے کھڑے ہو جائیں، اپنے خود کو اٹھاتے ہیں. ہم اٹھیں گے انشاءاللہ بہت کچھ اٹھ جائے گا. سویا ہوا ہے بہت کچھ. گناہوں کی یلغار آئی ہے، بے پردگی، بے حیائی اور کیا نہیں ہے یار، کیا نہیں ہو رہا. کیا آپ اپنے اطراف میں نہیں دیکھ رہے؟ مسلمانوں کی بے حالی کیا آپ کے نظر سے اوجھل ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ صرف یہ کہنے سے ہی کیا کام چل جائے گا یار کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ صرف تبصرے کریں گے، صرف کمنٹس پاس کریں گے،
صرف مطلب کہ ڈیبیٹ کرتے رہیں گے، پریکٹیکلی طور پر میدان عمل میں آ کر اصلاح امت کی کوشش نہیں کریں گے، مسجد برو تحریک میں شامل نہیں ہوں گے، ماشاء اللہ عز وجل اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ہفتے لازمی مدنی مذاکرے کو دیکھیں، انشاءاللہ علم و عمل کی برکتیں نصیب ہوں گی، روحانیت نصیب ہوگی اللہ کی رحمت سے. آپ دیکھیے گا روحانیت نصیب ہوگی، نمازوں کی پابندی نصیب ہوگی، مدنی کام میں ترقی ہوگی، مدنی کاموں کی ترقی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت میں، اجتماعی طور پر، ڈویژن سطح پر، علاقائی سطح پر، جیسا نگران کہے اس کی سطح پر جمع ہونے کی کوشش کرے مدنی چینل کے ذریعے. ماشاءاللہ مدنی چینل کہاں نہیں، براہ راست باپا کے مدنی پھول ملتے ہیں ہم کو یار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ذہن میں حضرت علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ایک واقعہ، یہ باب المدینہ میں آئے تھے، وہ بھولتا نہیں ہے واقعہ نا. تو کہیں ہم نے جانا تھا، چند ایک ہم اسلامی بھائی تھے اور حضرت تھے، کسی کے یہاں شرکت تھی، تو کچھ اسلامی بھائی، مجھے بھی ساتھ چلنے کی سعادت نصیب ہوئی، گھر سے لیا ہم وہاں پہنچے، نعت خان بھی ہمارے ساتھ تھے. انہیں نعت سننے کا میں نے دیکھا بڑا ذوق اور بڑا شوق تھا، اور آنسوؤں کا تو گویا کہ خزانہ ایک دریا تھا ان کے پاس. بڑی رقت اور بڑی سوز بڑی شخصیت کے طور پر ان کو دیکھنے کا موقع ملا الحمدللہ عز وجل. یہ بھی پیر کا فیض ہوتا ہے جو اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، یعنی مرید کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے یہ پیر کے فیضان سے ملتی ہے، پیر ہی ہوتا ہے. تو ہم الحمدللہ ہمارے پیر صاحب نے ان کی خصوصیات اور فضائل بیان کیے تھے، ہم کو اچھے لگتے تھے، اور ویسے ہی اچھے تھے. مدینہ مدینہ دعوت اسلامی کے حوالے سے ان کا ذکر خیر، ذکر مبارک اور عمدہ ترین اور نمایاں ترین ذکر دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی، یہ ڈی وی ڈی مقتدر المدینہ سے لے لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت کا مقام کیا تھا. خیر ہم پہنچے صاحب خانہ کے یہاں، اب بیٹھے ہیں، انہوں نے نعت خانوں کا کلام سنا، انہوں نے اعلیٰ حضرت کا کلام شروع کیا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. پھر وہ شعر پر پہنچے، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. اور اس شعر پر انہوں نے رونا شروع کیا. اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو شاید 15 سے 20 منٹ تک وہ نعت خان سے وہ ایک ہی شعر بار بار تکرار کرواتے رہے اور پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. پھر کھانے وغیرہ اور دیگر معاملات ہوئے، دوبارہ وہی کلام شروع کروائے، پھر رونا شروع کر دیا. اتنا یادگار میری زندگی کا وہ منظر تھا. پھر بہت سارے مدنی پھول انہوں نے دوران سفر کلام سے متعلق اور رقت سے متعلق انہوں نے بیان کی ہے. ابھی وقت نہیں ہے، کافی وقت ہو گیا، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، تو میں کہا چلیں آج ان کے نام سے منسوب دعوت اسلامی کا یہ علاقہ ارشد نگر جمشید پور، تو حضرت کا کچھ ذکر خیر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالی ہمیں علماء اہل سنت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے. ماشاءاللہ بھرپور تعاون ہمارے علماء مشائخ اور ہمارے یہ اہم ترین جو شخصیات ہیں الحمدللہ تعاون کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے تعاون پر برکت عطا فرمائے. جنہوں نے آج کے اجتماع میں تعاون کیا، آئے لائے بیٹھے دعوتیں دی، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت دے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ آپ کے سامنے ہے. 92 یعنی 92 سے زیادہ شعبہ جات
میں دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے. دنیا بھر کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی روزانہ کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں دنیا بھر میں، آپ کے ہند میں دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، انگلستان میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیں، یورپین ممالک میں دیکھ لیجئے، افریقی ممالک میں دیکھ لیجئے، عرب ممالک میں دیکھ، جہاں بھی جائیے دعوت اسلامی کہاں نہیں. میرے آقا کا فیضان ہے. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. الحمدللہ عز و جل. تو بالکل دعوت اسلامی میں آ جائیں، دعوت اسلامی والے بن جائیں، مدنی حلیے والے بن جائیں. ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے استنبول سے میرا بیان تھا، احمد آباد میں، تو وہاں بھی میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی. الحمدللہ ترکی اور دیگر کئی ملکوں میں بھی جہاں جانا ہوتا ہے، بعض اوقات نئے نئے لوگ، بالکل نئے لوگ صرف دور سے ہمارا مدنی حلیہ دیکھ کر دوڑے ہوئے آتے ہیں، دور سے دوڑے ہوئے آتے ہیں، اتنی شوق و محبت سے ملتے ہیں. اور اگر ان کو کہہ دو قادری کہ میں قادری ہوں، ارے بھائی خوش ہوتے، قادری، گیلان، شیخ عبد القادر جیلانی. ابھی استنبول میں ایک دربار میں حاضری تھی، وہاں عراقی عاشقان رسول ملے، حاضری دی. ظاہر مزار پر حاضری کون دے گا، عاشقان رسول تھے. وہ باہر آ رہے تھے، ہم اندر حاضری کے لیے جا رہے تھے. ملاقات ہوئی، بڑی مطلب گرم جوشی کے ساتھ ملے، بہت محبت سے ملے. اصل میں مدنی چینل یہ عراق میں چلتا ہے، اور میری معلومات کے مطابق عراقی عربی بہت پسند کرتے ہیں مدنی چینل کو، بالخصوص صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صدا کو بڑا پسند کرتے ہیں. اور پھر یہ کچھ نہ کچھ ذکر غوث پاک بھی سنتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، انبیاء کرام کا ذکر بھی ہے، صحابہ کرام کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کا ذکر بھی ہے، خلفائے راشدین کا ذکر بھی ہے، اولیاء کاملین کا ذکر بھی ہے، امام اعظم کا بھی ہے، غوث اعظم کا بھی ہے، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام شافعی کا، امام مالک کا رحمہ اللہ تعالی. کس کا ذکر نہیں ہے؟ اعلی حضرت کا ذکر ہی ذکر ہے. اب آپ یہ بتا رہا کہ اب جب ان سے بات چیت ہوئی عراقی عاشقان رسول سے، اور سارا وہ بتایا، پھر ان کو میں نے وہ ویڈیو دکھائی، میرے موبائل فون میں تھی، کہ پچھلے دنوں جو 11ویں شریف کو جو غوث پاک کے دربار میں جلوس غوثیہ، نیلے نیلے غوثیہ جھنڈوں کے ساتھ وہ جب جلوس نکلا، وہ دکھائے تھے، خوش ہو رہے تھے. اس میں کوئی اہل علم تھا، مولانا عربی عراقی، اس نے ایسے ہی اٹھایا کہ اعلی حضرت کا نام لیا. ہم نے کچھ تعارف پیش کیا اعلی حضرت کا، ایوہ احمد رضا خان رضوی، یوں کر کے اس نے جو تعارف پیش کیا نا اعلی حضرت کا، میں تو بس خوشی کے دو سینے میں جو دل ہوتا ہے نا، وہ خوشی کے ہمارے دھمال کرنے لگا نا. مدینہ مدینہ ہو گیا یار، یہ مدینہ مدینہ ہو گیا. یہ اعلی حضرت کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، اتنا میٹھا میٹھا اعلی حضرت کا ذکر کر رہا تھا. فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا جاری رہے گا، فیضان رضا. جاری یہ ہو رہے گا. کیسے سکتا ہے کہ جہاں مدنی چینل پہنچے، دعوت اسلامی پہنچے، وہاں اعلی حضرت کا نام نہ پہنچے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت اسلامی تو ہے ہی فیضان رضا. الحمدللہ عز و جل جاری ہے اور جاری رہے گا رب کی رحمت سے. اللہ ہمیں استقامت اعلی حضرت امام اہل سنت کی محبت پر، ان کے علم، ان کے تعلیمات پر، ان کے مسلک پر اللہ استقامت عطا فرمائے. تو دعوت اسلامی میں آ جائیں، مدنی حلیے میں آ جائیں. میں عرض کر رہا تھا، امامہ دیکھ کر، چادر دیکھ کر ایسے مطلب کہ عاشقان رسول دورے پڑتے ہیں. عام آدمی متاثر ہوتا. ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، اور جونسبرگ سے غالباً ایئرپورٹ پر ہم تھے، کسی اور جگہ جا رہے تھے. 6 یا 8 مبلغین تھے، اور شاید مجھے یاد ہے سب کے سب مدنی حلیے میں تھے. اب ساؤتھ افریقہ جونسبرگ کے ایئرپورٹ پر ہم وہ اسکیننگ مشین سے چیکنگ کروانے کے بعد جہاز کی طرف جا رہے، سارے کے سارے جب پہنچے، دور سے ایک
شاید مجھے پتا کرسچن تھا، آفیسر تھا ان کے ایئرپورٹ کے ڈپارٹمنٹ کا، سیکیورٹی کا کوئی ان کا عملے کا آفیسر تھا. وہ قریب آیا، قریب آنے کے بعد بڑی محبت سے دیکھنے لگا، پھر کچھ پوچھنے لگا. نیکی کی دعوت جب اس کو دی گئی، یقین مانی وہی ہاتھوں ہاتھ ودین منٹس، چند منٹ کے اندر وہ آفیسر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ. ہاتھوں ہاتھ. ابھی ہم یہاں گئے تھے ساؤتھ افریقہ میں، ویلکم ایک جگہ ہے، شہر ہے، وہاں مسجد نہیں تھی. اب مسجد بھرو تحریک بھی دعوت اسلامی، مسجد بناؤ تحریک بھی دعوت اسلامی. تو مسجدیں بنانے کی تحریک چلائی ساؤتھ افریقہ میں اور دیگر ممالک میں، یورپ میں بھی چلائی کہ مسجدیں بناؤ. کہ جب عاشقان رسول کے کانوں میں صلاۃ و سلام کی آوازیں گونجیں گی، اور جب ان کے علاقوں میں، ان کے محلوں میں غوث پاک کی 11ویں ہوگی تو میرے آقا کی 12ویں ہوگی تو میرے خواجہ کی 6 ہوگی، میرے اعلی حضرت کی 25ویں ہوگی تو انشاءاللہ رمضان میں میرے باپا کی 26ویں ہوگی، موج لگی ہوئی ہوگی، قرآن کی تعلیم ہوگی تو بھی جمعے میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں ہوں گی. تو اس محلے کا بھی رنگ ہی کچھ اور ہوگا. مسجدیں بناؤ، مساجد کی تعمیر کرو، اور خوب خوب دعوت اسلامی کا مدنی کام مساجد میں خوب زور و شور سے کیجئے. ہر اسلامی بھائی اپنے پر مدنی کام کو اوڑھ لے. تو ہم گئے ویلکم میں، ایک لبے سڑک بنگلہ تھا، وہ دکھایا گیا کہ یہ بک رہا ہے. اس نے وہاں کے 8.5 لاکھ مانگے رینٹ، ہمارے ملک کے کرنسی کے مطابق تقریباً 80 لاکھ روپے. تو اب آپ حساب لگا لیں. ہم نے کہا کہ چلو جو مارکیٹ ویلیو سے لیں، اور مسجد نہیں ہے شہر میں، ہمیں مسجد چاہیے. میں نے آگے لسوتھو جانا تھا، ساتھ ہی ایک دوسرا ملک ہے. مجھے یار اطلاع دو اچھی خوشخبری. شام کو فون آیا، سودا ہو گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب ہم وہ مکان دیکھنے گئے تو وہ دکھانے والا غیر مسلم تھا. جب ہم نے مکان دیکھا کہ یہاں یوں ہوگا، یہاں یہ ہوگا، وہ باتیں سن رہا تھا. وہ وہاں تو یہ انگریزی بولنی پڑتی ہے، مجھے بھی آتی نہیں ہے، لیکن اب ٹوٹی پوٹی بولنی پڑتی ہے کہ اسلامی بھائی زیادہ انگریزی جانتے ہیں وہاں پر. تو وہ سن رہا تھا. اب یقین مانیے، اب یہ مکان دیکھ رہے تھے، مکان سے نکلے نہیں تھے، مکان دکھانے والا یہ مسلمان ہو گیا. اب جس جگہ پر ابھی مسجد بنی نہیں ہے، دعوت اسلامی مسجد کی جگہ لینے پہنچی ہے، اور دکھانے والا مسلمان ہو گیا. مسجد بنے گی تو کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں، آ جاؤ مل کر. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. مدنی حلیے میں امامے پہن کے رکھے، سر زلفوں کو اپنے سروں پر سجائیے. ماشاء دعوت اسلامی دیکھیے، سر بند ہم نے نہیں سنا تھا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بال مبارک میں تیل کا استعمال فرماتے، پھر اس پر کپڑا باندھتے، رومال نما. نظافت کا یہ عالم تھا. وہ تیل بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت سر میں لگے تیل کا بھی ذکر کریں گے تو مانگ کا بھی ذکر کریں گے. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. تو پورا سلام ہے. اور دعوت اسلامی تو وہی اعلیٰ حضرت کی غلام. انہوں نے تو وہ موبائل میں اپلیکیشن وہ نکال دی، سافٹ ویئر نکال دیا. کیا اپلیکیشن ہوتی ہے؟ شرح سلام رضا. اعلیٰ حضرت کا پورا سلام موبائل پہ لے لو، پڑھتے رہو، جھومتے رہو، عشق رسول بڑھاتے رہو، مدینہ 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 کرتے رہو. مدینے کے دیوانے بن جاؤ، مدینے کے پروانے بن جاؤ، مدینے کے مستانے بن جاؤ. تو یہ دعوت اسلامی کا انداز ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے بن جائیے. امام تمہیں کہ سر بند، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر سر بند باندھتے تھے. تو تیل لگانے کے بعد سر بند باندھنا، یہ بھی آقا کی کتنی پیاری ادا ہے، دعوت اسلامی نے دیا.
یہ سربند ٹوپی میں نے تیل لگایا ہے ابھی آج، تو اس پہ سربند باندھا ہے میں نے، تو سر کے نیچے یہ سربند ہوتا ہے نا ٹوپی کے نیچے، اس کے اوپر پھر ٹوپی باندھتے ہیں، تو گرین سبز امامہ ہے تو سربند بھی سبز پہن لیا، اس کے اوپر ٹوپی، اور پھر ٹوپی پر امامہ شریف کا تاج، سر پر زلفیں زے نصیب، سر پر سفید چادر، کتھئی چادر، مدنی حلیہ، ہائے گلی میں گزرو مدینہ مدینہ ہو جائے، موج لگ جائے گی، یقین مانو موج لگ جائے گی، ایک بار مدنی حلیہ اپنا کے تو دیکھو، مزہ نہ آئے تو کہنا۔ تو بس نیت کر لیجئے، جن کا امامہ شریف نہیں امامہ پہنیں گے، پوری داڑھی ایک مٹھی چہرے پر سجا کر رکھیں گے کہ داڑھی منڈانا بھی حرام اور ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، درست قرآن سیکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل درست قرآن پاک بھی سیکھیں گے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بھی ہوا، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق اسلامی بھائیوں، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جلد سے جلد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جائیں گے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ الحمدللہ نگران شورا کو یہ وکالت حاصل ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا مرید بناتے ہیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بنتے ہیں۔ آئیے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید نہیں ہیں ان کو مرید بنا لیں، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو وہ اگر چاہیں تو طالب بن جائیں، انشاءاللہ عز و جل اپنے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چگلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام
السلام علیک یا نبی اللہ والصلاة والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلہ وصحبہ. مجھے ابھی یاد آیا الحمدللہ عز و جل، اس اتوار کو یو کے بریڈ فورڈ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ کا افتتاح ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بھی، اس پہ سنو تو بڑا بیان بھی ہے، پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 7 بجے، آپ کے یہاں کے 7:30 بجے ہوں گے، وہاں تقریباً 5 گھنٹے، 4 یا 5 گھنٹے کا وہاں فرق ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت ایک اچھی خوشخبری تھی کہ بریڈ فورڈ میں بھی فیضان مدینہ کا افتتاح ہو رہا ہے. ماشاءاللہ بریڈ فورڈ میں اچھا کام حاضری ہوئی تھی. بہت اسلامی بھائی وہاں بھی دعوت اسلام میں محبت کرتے ہیں اور مدنی کام میں مصروف عمل رہنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی کوشش کیجئے. مقتۃ المدینہ کا بستہ یہاں موجود ہوگا، میں امید کرتا ہوں. اجتماع کے بعد لازمی طور پر مقتۃ المدینہ کے بستے پر جائیں، وہاں پر جا کر مقتۃ المدینہ سے کتابیں، رسالے ضرور لیں، پڑھیں، لازمی مطالعہ کریں. نیکی کی دعوت تو لازمی طور پر اسلام میں کتاب لے، اس کو پڑھے اور اس کا درس دے. گھر درس شروع کریں، چوک درس شروع کرے، بازار درس شروع کرے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. طرح امید ہے کہ تعویذات عطاریہ کا بھی بستہ ہوگا. الحمدللہ دعوت اسلامی فیضان اعلی حضرت لیے امت، دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت سے مفت تعویذ، اوراد و وظائف وغیرہ دیے جاتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. تو امید ہے کہ تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی یہاں موجود ہوگا. ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والوں کے بڑے واقعات ہوتے ہیں. جیسے آپ مدنی انقلاب دیکھتے ہیں، بہاریں مختلف کتابوں میں فیضان صورت میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہو گئے، کیا بیان سن کر آئے یا قافلوں کے ذریعے آئے، کیسے چوٹ لگی، کیسے تبدیلی آئی. تو اپنے واقعات یہ ضرور لکھ کر دیا. اگر ذمہ داران اس پر توجہ دے، اس سے بہت ترغیب ملتی ہے. بعض اسلامی بھائیوں کے ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دماغ کام نہیں کرتا کہ یہ، پھر ہم جھوم کر کہتے ہیں یوں بدلتے ہیں بدلنے والے، اور باپا کو دیکھ کر کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں بدلنے والے. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے اور ایسے ہوتے ہیں بدلنے والے. تو یہ مدنی بہاروں کے فارم، یہ امید ہے کہ ذمہ داران رکھتے ہوں گے، تو یہ ضرور لکھوا کر آپ مدنی مرکز میں دیا کریں. نہ جانے کس کی مدنی بہار کتنوں کی زندگی میں مدنی انقلاب لیا ہے، ہمیں کیا پتا. سستی مت کیجیے. اللہ عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمیں صحیح معنوں میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی اخلاقیات کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حب جا سے بچتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب ذکر ہوگا، دعا ہوگی. گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرے ساتھ مل کر درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة